خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلے متن پڑھ رہے تھے. متن کا عنوان تھا برنامہ ہفتگی من، میرے ایک ہفتے کا ٹائم ٹیبل. ٹھیک ہے، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ من شبہ مقداری مطالعے میکنم، میں راتوں کو کچھ مطالعہ کرتا ہوں. مقداری یعنی میں شبہ راتوں کو، مقداری کچھ دیر، مطالعے میکنم مطالعہ کرتا ہوں، بحدود یک ساعت اور تقریباً 1 گھنٹے. ہم برائے بہتر یاد گرفتن زبان فارسی کو اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے یاد کرنے کے لیے فلمہا و سیریالہائے ایرانی سیریلز اور فلمیں تماشا میکنم دیکھتا ہوں. تماشا میکنم کو دیکھتا ہوں، یعنی ایرانی سیریلز اور فلموں کو دیکھتا ہوں. سپس یہ ایک بہترین روش، ایک بہترین طریقہ ہے. کوئی بھی اگر آپ کو زبان سیکھنی ہو، جب تھوڑی بہت آپ وہ زبان جان جائیں تو اس زبان کی نیوز سنیے، اس زبان کی فلمیں، سیریلز جو بھی ہو، تو اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی. اس سے بہتر طریقے سے آپ کو لہجہ سمجھ میں آئے گا، ان کا نئے کلمات آپ کو ملیں گے، جملے کیسے بنائے جاتے، جملوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، وہ سارے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے، اس سے فائدہ ہوگا. ایران وغیرہ میں جب زبان سکھاتے ہیں تو باقاعدہ ایسا کرتے ہیں، کلاس میں باقاعدہ پروجیکٹر ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی کلپ یا فلم سیریل کوئی لگائیں گے، 10 منٹ آپ سے کہیں گے دیکھیے، آپ اس کو پھر ریپیٹ کریں گے. ٹھیک، اس کے بعد آپ کو کھڑا کر دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیے، 10 منٹ آپ نے دیکھا، کیا بات چیت ہوئی آپ اپنی زبان میں بتائیے. یا کھڑے رہتے ہیں، فلم چل رہی ہے، 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہیں کوئی مشکل یا نیا لفظ استعمال کیا، فوراً وہاں پہ روک کے استاد آپ کو اس کی وضاحت کرے گا، بتائے گا کہ کیا بات کر رہے ہیں، جو نیا ورڈ، نیا لفظ جو استعمال کیا ہے اس کا معنی کیا ہے، سب یعنی واضح کریں گے. پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ بتائیے. آخر میں یا 2 کو کھڑا کر دیں گے، آپ لوگ بات چیت کیجئے، جیسے فلم میں وہ 2 لوگ باتیں کر رہے تھے ویسے ہی آپ کیجئے. یہ سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے. ابھی یہاں 10 کتاب آدمی پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کی کتاب پڑھ رہا ہے، تو اب یہ تو بس خالی عبارتیں پڑھ سکتا ہے آدمی، ترجمہ مشکل سے کر لے گا. بولنا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی ایسا پڑھنے کے بعد بولنے لگے، ہے نا. خود کو بھی شوق نہیں ہے ماشاءاللہ. سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے، نہ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے، کتنی بھی کتاب ہو، شوق اگر آپ کے اندر ہے اور آپ اگر چاہتے ہیں تو تمام مشکلات کے، تمام مصروفیات کے باوجود آپ بہتر کر سکتے ہیں. جناب پڑھنا چاہے تو بھی ٹائم نہیں ملتا ہے. کیا ہم پڑھنا چاہتے ہی نہیں، پڑھنا چاہو گے تو ٹائم نکل جائے گا، پڑھنا چاہو گے، سیکھنا چاہو گے تو وقت نکل جائے گا. کیسی بات کر رہے ہو؟ 2 دن لکھنا رہتا ہے، پھر پڑھنا رہتا ہے. اور یہ بہانے بازی ہے بیٹا، یہ بہانے بازی ہے. آپ لوگوں کا یہ عذر کی وقت نہیں ملتا، ٹھیک، یہ عذر آپ لوگوں کا قبول نہیں ہے. جناب ابھی تو مارکیٹ میں، ہاں، ہم اگر آپ کو تکلیف دیتے، آپ کو زحمتیں دیتے، 4 کام دیتے آپ کو، اور دوسرے اساتذہ بھی اسی طریقے سے 4 کام دیتے، اور پھر آپ آ کے عذر پیش کرتے کہ مولانا صاحب ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، اس لیے تمرین نہیں لکھ پاتے، اسی لیے جو ہے ہم کب مانگتے ہیں آپ سے کہ تمرین لکھ کے لاؤ، سب تو خود ہی حل کروا دیتے ہیں. تو خالی بس امید آپ لوگوں سے یہ کہ جو نئے کلمات آتے ہیں، جو نئے الفاظ جو درس پڑھ رہے ہیں، خالی وہی آپ کو یاد ہو، اتنا ہی
اور اتنے کو آپ سمجھ سکیں، اتنے میں آپ بول سکیں، اور یہ کافی ہے میرے لیے۔ اب تو یہ نئے کلمات بھی آپ یاد نہیں کرتے نا، اس کو کیسے جملے میں استعمال کریں گے یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ الگ سے تو چھوڑو، یہ ابھی تو مارکیٹ میں نیا ہے وہ والا، یہ ایک امتحان دلوا دے نا مسابقے کروا، وہ ابھی وہ لینا ہے 26 جنوری کا، پھر قرآن کا، پھر ابھی ختم ہوا وہ مثالی قانون کی کتاب کا، اب آج یہ سب تو لگا رہتا ہے۔ تو وہی تو ہے نا دقت۔ باہر سے اپنے پیپر آ جاتے ہیں، تب میرا بھی دوسرا پیپر آ گیا۔ بھائی ایک درس جو ہم جس میں پڑھتے ہیں، یہ ایک درس کوئی ایک دن میں نہیں پڑھتے، 2 دن میں نہیں پڑھتے، ہفتہ لگ جاتا ہے ایک درس پڑھنے میں، ٹھیک؟ تو ہفتے بھر آپ کو مہلت نہیں ملتی کہ جو درس کا عنوان ہے، درس کے ابتدا میں جو نئے کلمات آئے ہیں آپ ان کو یاد کر سکیں، ان کے معانی کو حفظ کر سکیں، اس کو مختلف جملوں میں استعمال کر سکیں۔ روز تو نہیں کہتے نا۔ چلے بار صورت یہ تو آپ کے شوق اور ذوق کے اوپر ہے۔ چلے سپاس 6 ساعت می خوابم، اس کے بعد 6 گھنٹے سوتا ہوں، سپاس اس کے بعد 6 ساعت 6 گھنٹے می خوابم سوتا ہوں۔ در مدرسه ما یک سالن ورزشی هست، ہمارے مدرسے میں ایک ورزش گاہ ہے، سالن ورزشی کہتے ہال جس کے اندر ورزش کی جائے، سمجھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ جم، چلو جم مان لو، جم ہی بول لو، چلو سالن ورزشی۔ البتہ سالن ورزشی میں خالی جم ہوتا ہے، سالن ورزشی میں ہو سکتا ہے کہ جو ایک فٹ بال کھیلتے ہیں بڑے گراؤنڈ میں، ایک فٹ بال ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے، مثلا کہ چھوٹی سی گیم زون، ہاں وہ اس کے لیے ہوتا ہے، یا ٹینس اس کے لیے، پنگ پونگ کے لیے، اس کو بھی وہی کہیں گے سالن ورزشی، وہ تو میدان میں نہیں کھیلا جاتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے، بہت سارے کھیل ایسے ہیں کہ جو ایک بڑے ہال کے اندر کھیلے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں سالن ورزشی۔ البتہ جم بھی اسی میں آتا ہے، ایسا نہیں کہ جم الگ ہے، جم کو بھی بولتے ہیں سالن ورزشی، سمجھ رہے ہیں؟ جس میں پنگ پانگ اور چھوٹے کھیل جو ہال کے اندر کھیلے جائیں، وہ سب ہاں وہ سب کو سالن ورزشی بولتے، ہاں ورزش ہال جس کو بولے، چلو گیم ہال، گیم ہال بولتے ہیں آپ، چلو۔ در مدرسے ماں، ہمارے مدرسے میں ایک سالن ورزشی ہست، ایک کیا ہے؟ ورزشی ہال ہے، ورزش کا ہال ہے، کہ در آن کہ اس میں وسائل گوناگون ورزشی، ورزش کے مختلف سامان، وسائل یعنی سامان، وسائل گوناگون، گوناگون یعنی مختلف، الگ الگ، ورزشی یعنی ورزش کرنے کی، ورزش کرنے کے الگ الگ سامان وجود دارت، موجود ہے۔ من و بازی از دوستانم، میں اور میرے کچھ دوست، من یعنی میں، و بعضی از اور کچھ، دوستانم میرے دوست، میں اور میرے کچھ دوست عصر روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 1 ساعت در این سالن ورزش میکنیم، میں اور میرے کچھ دوست سنیچر، شنبہ یعنی سنیچر، دوشنبے یعنی کس نے کہا اتوار؟ اتوار کس نے کہا؟ شنبے کے بعد یک شنبہ آئے گا تب ہوگا، یہ کیا ہے؟ دوشنبے، پیر، چہار شنبے، بدھ، تو سنیچر، پیر اور بدھ کو کے دنوں عصر کے وقت
یک ساعت 1 گھنٹہ در این سالن اس ہال میں ورزش میکنیم ورزش کرتے ہیں. میں اور میرے کچھ دوست سنیچر پیر اور چہارشنبے کے دنوں میں عصر، اب لائیں گے یہاں عصر ہے نا، یعنی شام کو، یک ساعت یعنی 1 گھنٹے در این سالن اس ہال میں ورزش میکنیم ورزش کرتے ہیں. و صبح روزہائے جمعے بے استخر می رویم، اور جمعے کے دن صبح، و صبح روزہائے جمعے اور جمعے کے دن صبح بے استخر می رویم سوئمنگ پول جاتے ہیں. متن پڑھ لیا آپ نے، اب اسی متن سے پیدا ہونے والے نکلنے والے کچھ سوالات ہیں، اسی متن سے کچھ سوال نکالے گئے ہیں جو سوال آپ کے سامنے ہیں. ان سوالوں کے جواب اسی متن میں ہی ہیں. اگر متن آپ نے بغور پڑھا ہوگا تو سوالوں کا جواب آسان ہوگا، نہیں تو پھر سوال ہے، جواب اپنی جگہ. لطف الپاسخ دہید، برائے مہربانی جواب دیے. مہدی بے ہمراہ چہ کسانی بے ایران آمد، مہدی کن لوگوں کے ساتھ ایران آیا؟ مہدی بے ہمراہ پھر سے کہو. مہدی بے ہمراہ ہے اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ من مہدی ہستم، اس کے بعد آیا تھا بے ہمراہ ہمسرو فرزندم، لیکن یہاں کیا رہے گا؟ فرزندش. کیا رہے گا؟ مہدی بے ہمراہ ہمسرو فرزندانش بے ایران آمد. چرا او به مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفت، کیوں آخر وہ معارف اسلامی اور آموزش زبان کے سینٹر پہنچا یا گیا؟ بالکل آسان چھوٹا سا. برائے یاد گرفتن زبان فارسی، اب چرا او ہٹا کر کے پورا جملہ وہی آ جائے. او برائے یاد گرفتن زبان فارسی به مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفت، پورا جملہ وہی. او برائے یاد گرفتن زبان فارسی، اس کے بعد پھر یہ بے مرکز. مہدی برنامه‌های هفتگیش را به چه بخش‌هایی تقسیم کرد، مہدی نے اپنے 1 ہفتے کے ٹائم ٹیبل کو کتنے حصوں میں بانٹا تقسیم کیا؟ مہدی برنامه‌های هفتگیش را به 3 بخش برای خواندن، برای عبادت کردن، برای تفریح و استراحت کردن تقسیم کرد. 3 حصوں میں، ایک حصہ پڑھنے کے لیے، ایک حصہ عبادت کرنے کے لیے، تفریح اور استراحت کے لیے تقسیم. او بعد از ظہرات چه برنامه دارد، ظہر کے بعد اس کا کیا ٹائم ٹیبل ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ظہر کے بعد پہلے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ظہر کے بعد ہاں نماز ظہر و عصر باہم خانت ہمراہ فرزندانش نہار بھی خورد و مقداری استراحت بھی خورد کیا ہے؟
یک ربع یا 15 دقیقه اخبار فارسی گوش می‌دهد. و نیم ساعت و نیم ساعت خواب. کیا خواب؟ سونے کو کیا بولتے ہیں؟ سونے کے لیے کیا مصدر آتا ہے؟ خوابیدن می خوابت. بیدار می شود. پورا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا. مہدی برائے بہتر یاد گرفتن زبان فارسی چه کارهایی می‌کند. مہدی فارسی بہتر طریقے سے یاد کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مہدی یاد گرفتن زبان فارسی فلم ہا و سیریل ہا گوش خالی الفاظ زبان پر لانے سے نہیں ہوگا بیٹا، اس کو صحیح جملہ آپ پورا جملہ زبان سے جب تک نہیں کہیں گے، پورا جملہ صحیح طریقے سے جب تک آپ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جواب تھوڑی ہوگا وہ. فلمہ سیریال ہا کیا مطلب؟ فلمہ سیریال پورا جملہ کہو کہ مہدی برائے بہتر یاد گرفتن زبان فارسی فلمہ و سیریال ہائے ایرانی را تماشا می‌کند. فلمہ و سیریال ہائے ایرانی را او اصل روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه کجا می‌رود و چه کار می‌کند؟ او اصل روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به سالن ورزشی می‌رود. به سالن ورزشی می‌رود و ورزش می‌کند. چه کار می‌کند؟ ورزش می‌کند. ٹھیک چلیں ختم. اب نہیں ہے آگے ہے؟ ایک صفحہ اور ہے میرے میں تو نہیں ہے. تو نہیں ہے میرے میں نہیں آ رہا ہے. نہیں ہے پرنٹ نہیں کیا. ہاں وہ نہیں کیا ہوگا، پی ڈی ایف میں لیا نہیں ہوگا لاش فالو. ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس میں نہیں ہے. کیا ہے دیکھیں نا کہاں سے. ہاں یہ دو ایک صفحہ ہے. لطفاً جایگزین کنید. پدرم 2 ساعت کتاب مطالعه. پدرم ہر روز 2 ساعت کتاب مطالعه می کند. من و جعفر 1 ساعت و نیم فلم تماشا. کیا آئے گا؟ من و جعفر 1 ساعت و نیم فلم تماشا من ہے اور جعفر آ گیا تو اب جمع ہو گیا یعنی ماں ہو گیا گویا وہ. من و جعفر 1 ساعت من و جعفر ہر روز 1 ساعت و نیم فلم تماشا می کنیم. ٹھیک. نمبر 2 دوستم 5 صبح از خواب بیدار. دوستم ہر روز 5 صبح از خواب بیدار بیدار می شود. بیدار شدن مصدر ہے، اس کا مضارع ہے بیدار. دوستم ہر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شود. خب نمبر 3 احمد و علی 20 دقیقه اخبار گوش. اخبار گوش
آتا ہے گوش می کنند یا گوش می دہند بھی آتا ہے. احمد و علی ہر روز 20 دقیقے اخبار گوش می کنند. محمد صادق 7 ساعت خانے استراحت. سارے ایک ساتھ مل کر کے بولتے ہو کون غلطی کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. چھوٹے بچوں کی طرح چھوٹے بچے جیسے یاد نہیں رہتا جب کوئی بولے گا نا تب ساتھ میں ہم بھی بولیں گے تو استاد کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کو یاد نہیں ہے. ایسے تھوڑی چلے گا بھائی. ہاں لکھ کے اسی لیے منگواتا ہوں تاکہ پتہ چلے. لیکن جو غلطی آپ لوگ یہاں کرتے ہیں وہی غلطی آپ لوگ لکھ کے لانے میں بھی کرتے ہیں. ایک لکھ لیتا ہے باقی کاپی مار لیتے ہیں اسی سے. میں کب بول رہا ہوں کہ نہیں لکھتے, میں بھی تو بول رہا ہوں لکھتے ہو لیکن کاپی لکھتے ہو نا. اپنے مائنڈ سے اپنی عقل سے اپنے حساب سے لکھ کے لاؤ سمجھ میں آئے. دو لکھتے ہیں باقی دو کاپی مار لیتے ہیں. وہ تو کاپی دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے بیٹا. ایک بات ہے استاد ہوتا ہے وہ تو کافی سامنے ہی آتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کیا ہے محمد صادق ہر روز 7 ساعت در خانے استراحت می کند. پزشک مدرسه هر روز از ساعت 1 تا ساعت 3 در بیماران را معائنه می کند. بیماران را مدرسے کا ڈاکٹر ہر دن 1 بجے سے 3 بجے تک مریضوں کو چیک کرتا ہے. بحرف اضافے مناسب کامل کنید. مناسب حرف اضافے کے ساتھ کامل کیجئے انشاءاللہ کامل کر کے لائیے گا. چلے التماس دعا